وحدانیت کا، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، کسی اور کے رسم و رواج یا فتوے یا کسی اور کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مقدم نہیں کرنا، یہ اس کا نام ہے اتباع سنت۔ یہی دونوں ایمان ہے، انہی دونوں میں ایمان کی قوت کا راز مضمر ہے۔ جس شخص کی زندگی میں توحید جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ طاقتور ہوگا اپنے ایمان میں، جتنا زیادہ توحید پر اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنے ہی زیادہ سنت سے قریب ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ یہی دونوں چیزیں اگر ایمانی زندگی کے اندر صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے جاگزی ہیں تو ایمان اس کے اندر مضبوط ہوگا۔ اس لیے ہماری پہچان ہے توحید اور سنت۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جھانک کے جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہی دو چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس چیز کو دہرایا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، کہہ دو میری نماز، میرے مناسک یعنی میرے حج اور عمرہ اور دیگر جو ہے اعمال جس میں قربانیاں وغیرہ سب داخل ہیں، ومحیای اور میری زندگی پوری کی پوری زندگی اور موت، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ جو یہ کرتے ہو یہ کہاں سے سیکھے ہو؟ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اس کی پوجا کرتے ہو، جب چاہتے ہو توڑ دیتے ہو، جب چاہتے ہو چھوٹے سے بڑا کر لیتے ہو، بڑے سے چھوٹا کر لیتے ہو، سائز کے حساب سے یا وقت اور مناسبت کی حساب سے۔ یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کس نے تم کو بتایا؟ تو کہا کہ ہم اپنے باپ دادا سے سیکھے، یہ آسمانی سنت نہیں ہے، یہ باپ دادا سے۔ ہاں، ہم نے باپ دادا کو اپنے ایسے ہی کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ کہا غور کرو، سنو، تمہارا کیا خیال ہے؟ سن لو، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ تم لوگ جس کی عبادت کر رہے ہو اور تمہارے پہلے جو باپ دادا کرتے رہے جن کے رسم و رواج پر تم ابھی ہو، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، سب یہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوا رب العالمین کے۔ وہ رب العالمین کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہے؟ اس کے بارے میں کیا اعتقاد ہے ہمارا؟ الذی خلقنی، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی وہ اللہ رب العالمین ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی رب ہے جو جس نے مجھے زندہ کیا ہے، زندگی عطا کی ہے، اور وہی مجھے موت بھی دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ رب ہے جس پر میرا ایمان ہے، وہ میرا رب ہے جس سے مجھے امید ہے، جس سے مجھے لالچ ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یہ لوگ معاف نہیں کر پائیں گے، یہ جو غیر اللہ ہیں، یہ کوئی بھی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ الى آخر اللہ۔ سورہ شعراء کی غالباً آیتیں ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہے توحید کی ترجمانی، یہ ہے ایمان کی ترجمانی۔ توحید جس دل میں صحابہ کرام کی زندگی میں توحید آیا تو دنیا کی ساری مصیبتیں جھیل گئے،
لیکن اللہ پر جو ایمان ہے اس کا سودا نہیں کیا، اس کا سودا نہیں کیا۔ مکی زندگی میں جھانک کے دیکھو یا پڑھ کے دیکھو، مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، ایمان لانے کی وجہ سے کتنے ستائے جا رہے ہیں، کتنے مارے جا رہے ہیں، کتنے ظلم ان کے اوپر کتنا کیا جا رہا ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے ستائے جا رہے ہیں، جتنے ظلم کیے جا رہے ہیں، اتنے اور ایمان میں پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں کافروں کو جب بہت فاش شکست ہو گئی، بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو کہیں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے پکڑ لیا، کافروں کے ہاتھ میں آ گئے اور لے جا کر کے بیچ دیا مکے میں۔ جس نے پکڑا لے جا کر بیچ دیا، اور جس کے ہاتھ بیچا گیا، جس نے خریدا، اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے آپ کو سولی پہ لٹکانا چاہا، لٹکا دیا، اور اس کے بعد پوچھا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تو کیا کہا؟ صحیح احادیث میں، بخاری شریف وغیرہ اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے، اپنے توحید پہ فخر کرتے ہوئے فرمایا، شعر ہے، فرمایا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ كُلِّ شَلْوٍ مُمَزَّعِ۔ کہا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے جبکہ میں مسلمان ہو کے مر رہا ہوں۔ میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے کیا غم ہے اس بات کا؟ کوئی غم نہیں ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تم کیا دھمکی دے رہے ہو مجھے قتل کرنے کی؟ کر دو قتل۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں جبکہ میں مسلمان ہو کے قتل، اسلام لانے کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ جرم میں اعتراف کرتا ہوں اس کا، یہ جرم نہیں بلکہ یہ فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے عزت اور اعزاز کی بات ہے کہ مجھے مسلمان اگر کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے مسلمان ہو کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، یہ تو ایک ہی جان تھی نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، عبودیت کا حق نہیں ادا ہوگا جان دینے سے۔ اس لیے مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جب یہ اعتقاد بن جائے گا تو ایمان قوی ہو جائے گا، پھر ایمان کی قوت کو محسوس کرو گے، پھر ایمان کی چاشنی اور لذت محسوس ہوگی کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان بہت میٹھی چیز ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے اس کی راہ میں جان دینے میں بھی لذت محسوس ہو رہی ہے، مال قربان کر دینے میں بھی لذت محسوس ہو رہی ہے، اور ملک چھوڑ دینے میں بھی لذت محسوس ہو رہی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دینے میں بھی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ آخر کار صحابہ کرام کو مکے سے کس وجہ سے نکالا گیا تھا؟ ایمان کی، توحید کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو مکے سے نکال دیا گیا، مجبور کر دیا گیا ظلم و ستم کر کے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اگر تم ہمارے باپ دادا کے رسم کو نہیں مانو گے تو نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نکل جاؤ، کیونکہ ایمان کی حفاظت گھر کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، جان و مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، جاہ و منصب کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اس لیے چلے جاؤ، دوسری جگہ امن و امان کی مل گئی ہے، وہ ہے مدینہ منورہ، اس لیے سب چلے گئے۔ گھر و بار مال و دولت کو چھوڑ کے بے سر و سامان جانا آسان کام نہیں ہے، وہاں جا کر ریفیوجی ہو گئے، وہاں جا کر کے بے سر و سامان، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انتظام کیا ان کا۔ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا کرتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو انسان اللہ واسطے کسی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا اللہ کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا بدلہ اس سے بہتر دیتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے بیان کر دیتا ہوں کہ جب انسان میں کوئی مصیبت آئے تو اس کو کہنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے میری مصیبت میں پناہ دے دے اور جس صورتحال سے گزر رہا ہوں اس صورتحال کو بدل کے بہتر صورتحال پیدا کر دے۔ یہ دعا اگر پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے ہر مصیبت زدہ، ہر مظلوم اور پریشان حال اگر یہ دعا یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ آخر یہی صحابہ کرام ہیں جو مکے سے نکالے گئے تھے بے سر و سامان، پھر واپس مکے میں کتنے سال کے بعد؟ 13 سال مکی زندگی ہے، تو کوئی اسلام کے بعد کوئی یعنی ہجرت 13ویں سال نبوت کے ہوئی، اور اس کے بعد مکہ کتنے سال میں فتح ہوا؟ 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کر کے 8 سال گزرے تھے کہ اس کے بعد واپس اسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عوض عطا کیا، جن لوگوں نے نکالا تھا ان کو وہی لوگ اب رحم کی دہائی دینے لگے، وہی لوگ رحم کی دہائی دینے لگے۔ یہ حالات ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کا عوض بہتر عوض، اور صرف مکہ ہی نہیں ملا اس کے بدلے میں، مکے سے یعنی پورا جزیرت العرب مسلمانوں کے زیر سایہ آ گیا، پھر عراق بھی مل گیا، بلاد فارس، قیصر و کسرا، شام کے علاقے سارے مسلمانوں نے حاصل فتح کر لیے صرف مکہ چھوڑنے کے بعد۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ایمان کی قوت نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ایمان کی مضبوطی ان کی زندگی میں آئی تو یہ چیز پیدا ہوئی۔ ایک واقعہ عورتوں کے تعلق سے ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو بہت غمگین ہوئی۔ ہر عورت کو اپنے شوہر کی وفات پر غم ہوتا ہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، اس لیے بہت غمگین ہوئی اور کہنے لگی اب میری زندگی میں ابو سلمہ جیسا شوہر کہاں ملنے والا۔ لیکن ان کو ایک حدیث، یہ حدیث معلوم تھی، یہی حدیث جس سے میں نے پڑھی، اس حدیث کے بارے میں وہ سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی انسان کو کوئی مصیبت آ جائے پھر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا کرتا ہے۔ وہ دعا یہی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت میں تو مجھے پناہ دے دے، اور اے اللہ میں جس مصیبت میں پریشان حال ہوں اس مصیبت کی گھڑی کو بدل کے نعم البدل عطا کر دے، اچھا اس سے اچھی چیز عطا کر دے جو مجھ سے چھن گئی ہے۔ یہ دعا پڑھ لی ام سلمہ نے اور عدت گزار رہی ہیں، عدت گزرتی گئی، جیسے عدت سے نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا کہ ام سلمہ میں تم کو اپنی زوجیت میں رکھنا چاہتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ۔ کون انکار کرے گا؟ کون ایسی بدنصیب عورت ہوگی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے اور وہ انکار کر دے؟ بڑی سعادت کی زندگی مل گئی، ام المؤمنین، قیامت تک کے مومنوں کی ماں بننے کا شرف مل گیا، اور دنیا انسانیت کا سب سے عظیم انسان کی بیوی اس کی زوجیت میں آنے کا شرف مل گیا۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اس ایمان کا نتیجہ ہے جو جس ایمان پہ تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، جس ایمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، آج وہی ایمان ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اس ایمان کے ہم ضرورت مند ہیں، ہماری زندگی میں ایمان کمزور ہو چکا ہے، آج اس ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ یعنی یقین محکم ہونا چاہیے، یعنی ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ یہ پختگی، ایمان کی پختگی انسان کی راہ میں سارے مشکلات آسان کر دیتی ہے، اور یہی ایمان کی پختگی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت فراہم کرتی ہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی سعادت کا راز مضمر ہے ایمان کی،
پختگی کے اندر. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. کہا کہ جو طاقتور مومن ہے یعنی اپنے ایمان میں وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، لیکن خیر سب میں ہے، خیر سب میں ہے، کیونکہ خیر امت کا فرد ہے اس لیے خیر ہے. اس کے بعد فرمایا آپ نے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد طلب کرو، عاجزی ظاہر نہیں کرو کہ میں تو عاجز ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو غریب ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. کسی کو بھی اپنے آپ کو عاجز نہیں سمجھنا چاہیے، جس پوزیشن میں بھی ہے اسی پوزیشن میں اپنے ایمان کو طاقتور سمجھنا چاہیے کہ میں طاقتور ہوں اپنے ایمان میں، بھلے جسمانی طور پہ کمزور ہوں لیکن ایمان میرا مضبوط ہے، ایمان میرا طاقتور ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ ایمان طاقتور رہے. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَلَا تَقُلْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے زندگی میں تو اگر مگر نہیں کہو، یہ نہیں کہو اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی، ویسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ فَمَ الشَّيْطَانِ، یہ لو کا لفظ، اگر مگر کا لفظ، یہ تو شیطان کا منہ کھول دیتا ہے، پھر آ کے ہمارے کان میں ڈالتا ہے، وہی وسوسے ڈالتا ہے اور ایمان کو کمزور کرتا ہے. ایمان وہی کمزور کرتا ہے، ایمان کمزور کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہے وہ شیطان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر، اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے اس بندے انسان کو گمراہ کرنے کی مہلت دے دے، پھر دیکھ میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور پھر اس کو تو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا ہم نے تجھے مہلت دے دی، لیکن آپ نے فرمایا وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے جو بندے ہوں گے، میرے اوپر جن کا یقین اور ایمان ہوگا پختہ، ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا، ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. آخر ایک مالدار انسان کے پاس شیطان آتا ہے، کہتا اگر 2.5% نکال دو گے نا زکوٰۃ میں تو 100 کے کتنے رہ جائیں گے؟ 57.5 رہ جائیں گے، اور اگر 1000 میں 2.5% نکال دو گے تو کتنا رہ جائے گا؟ 250 کم ہو جائیں گے. 1,00,000 میں اگر نکال دیا تو 2,500 کم ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آ کر کے کان میں ڈالتا رہتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایسا کرو کہ زکوٰۃ نہیں دو، بچ جائے گے. جتنا زیادہ مالدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو وسوسے میں مبتلا کرے گا. ملین ہے تو نہ جانے کتنا، اور بھی 100 ملین ہے، 100 کروڑ ہے تو بہت بڑی رقم دینا پڑے گا. اور جبکہ کوئی چوکیدار بھی نہیں، کوئی محکمہ نہیں آپ کا حساب کرنے والا، یہ تو صرف آپ کا ایمان حساب کر رہا. آپ کا حساب کون کر رہا ہے؟ آپ کا ایمان کر رہا ہے. یہاں کوئی ادارہ تو نہیں ہے. اور کہیں بھی چاہے اسلامی ممالک بھی ہو، آپ اپنا پیسہ چھپا کے رکھنا چاہو، زکوٰۃ سے بھاگنا چاہو تو کون جان سکتا ہے سوائے اللہ کی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے وہ ایمان ہے اندر کا، ایمان کی قوت جو ہے خود بخود انسان کو مجبور کرتی ہے کہ حساب کر اور گن کے رکھ. دن سال جیسے گزرے ویسے ہی اس سے پہلے تو حساب کر کے رکھ، اور سال گزرنے کے ساتھ ہی یہ پیسے 2.5% تیرے نہیں ہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہے محروم انسان، مال سے محروم انسان اور سوالی کے لیے. اس لیے وہ کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ہمارا محاسبہ خود حساب کر کے اور خود ہی زکوٰۃ نکال کے دیتے. یہ ایمان کی قوت ہے. اور دین اسلام پر چلنے کے لیے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حلال و حرام کی تمیز کے لیے بغیر کسی کے کہے ہوئے جتنی معلومات ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے یہ مسلمان اگر ایمان کا پختہ ہے تو. کیونکہ اور پھر قرآن اور حدیث میں تمیز بھی نہیں کرتا ہے کہ چلو قرآن میں نہیں ہے یہ مسئلہ، ہم کا حدیث میں ہے، اور فتوے کسی کے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر کے
جو ہے وہ زکوٰۃ سے بھاگنا چاہتا ہے. قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہتا قرآن میں تو چیز یہ نہیں ذکر ہے، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو کیوں ہوگا؟ اور آ کر کے مولویوں سے بحث کر لیتے، آ کر کے مولویوں سے بحث کر لیتے، صاحب قرآن کھول کے دکھا دیجئے کہاں یہ لکھا ہوا ہے. ارے حدیث میں ہے. کہتے حدیث تو ضعیف ہوگی نا، حدیث تو خبر واحد ہوگی نا. بہت سے شبہات اور شکوک وہاں بھی شیطان ڈال کے گیا. لیکن صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لینا. چون و چرا نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہنا کہ یہ مسئلہ قرآن میں کہاں ہے، یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے. کیونکہ اللہ کا رسول وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ. فیصلہ تو اللہ کا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تجھ تک پہنچا رہا ہوں. اس لیے تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو کہے کہ یہ قرآن میں لکھا کے دکھاؤ، یا تم یہ کہہ سکو کہ یہ کیسے ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ ایمان کی مضبوطی کی پہچان اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. مومن کا شیوہ یہ ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف یا سنت رسول کی طرف بلایا جائے تو کہے سمعنا، ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر گویا بہت اہم بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کہتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہوں گے. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں، اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، یعنی آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں، جب تک مومن نہیں ہو سکتے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ پورے طور پر سرنڈر ہو جائے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے بھی ویسے ہی سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے جیسے قرآن کے بارے میں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا جماعت اہل حدیث کا پرچہ نکلتا تھا ترجمان، اس کے فرسٹ پیج پر سب سے اوپر لکھا رہتا تھا ایک شعار، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہی شعار ہے علماء حدیث کا، اہل حدیث کا، کہ اللہ کے رسول جو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ حدیث نہیں، یہ شعار قرآن کی آیت ہے اور اس کی ترجمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک مناظرہ ہے ایک خاتون کے درمیان اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ صحابی کے درمیان. خواتین ذرا غور سے سنیں، آج کل فیشن کا دور ہے، آج جگہ جگہ سیلون کھلے ہوئے ہیں، لیڈیز سیلون، جہاں میک اپ ہوتی ہے، جہاں جا کے عورتیں اپنے ابرو باریک کراتی ہیں، جہاں جا کر کے مہندی لگواتی ہیں، جہاں جا کے اور نہ جانے کیا کیا کراتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں پیسے اس لیڈیز سیلون کو ملتی ہے. جا کر کے ایسی فضول خرچی ہماری خواتین کی طرف سے ہو رہی ہے اس دور میں. میں آپ کے شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے عالم اسلام کی، خصوصاً جہاں میں رہتا ہوں عرب ممالک میں، گلی گلی اور اتنی فضول خرچیاں ہیں اس پر کہ اگر ایک عورت اپنی میک اپ کے سامان اور میک اپ کے اوپر خرچ کیے جانے پیسے کو اگر وہ بچا کر کے کفالت کرنی چاہے تو کئی خاندانوں کی کفالت کر سکتی ہے، کئی یتیموں کی کفالت کر سکتی ہے، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں کرا سکتی ہے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کنواری بیٹھی رہ جاتی ہے. تو ایک خاتون جن کا لقب تھا ام یعقوب، اس خاتون نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اللہ کی لعنت ہو
اس عورت پہ جو بال جوڑتی ہے، جو بال جوڑواتی ہے، جو گدنے گدواتی ہے اور جو گدنے گودتی ہے، والمتفلجات، اس میں اور بھی ہے کہ اور یعنی مختلف طرح کے میک اپ کراتی ہے. تو اس نے وہ عورت جو ہے پڑھی لکھی تھی، عالمہ تھی، فقیہہ تھی کسی حد تک، لیکن عبداللہ ابن مسعود کے پائے کی نہیں تھی. مشہور تھی مدینے میں کہ یہ تقرأ القرآن، یہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن کی عالمہ تھی. وہ دوڑ کے آئی عبداللہ ابن مسعود کے پاس. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس کے اوپر. تو کہنے لگے کہ میں کیوں نہ لعنت کروں اس پر، یا میں کیوں نہ بیان کروں کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت کے اوپر جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، اور وہ قرآن میں بھی، وہ قرآن بھی، وہ فی الکتاب کا، وہ کتاب میں بھی ہے. تب تو اور چراغ پا ہو گئی. کہنے لگی جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو تو آپ تو جانتے ہیں، آپ حدیث کے ماہر ہیں، اور ہم آپ کو جھٹلا نہیں سکتی کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ کیا کہہ دیا وہ فی الکتاب، اور وہ قرآن میں بھی ہے. فَإِنِّي قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ أَوَّلِ اللَّوْحَةِ إِلَى آخِرِهِ، میں نے قرآن کو اس کے بین الدفین کہا کہ ہم نے قرآن کو تو دو لوحے جو ہوتے ہیں یمین اور آخر میں دائیں اور بائیں، اس کے بیچ میں جو قرآن ہم نے پورا پڑھ ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، آپ جا چکے تھے دنیا سے. تو کہا کہ ہم نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا، کہیں پر یہ کلام نہیں ملا جس کو آپ کہہ رہے ہو لعن اللہ الواصل والمستوصل. تو کیا کہا لو کنت قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہوتا تو تم کو ضرور اس میں ملتا. تو اس کے بعد کہا کیا تم کو یہ آیت ملی اس میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ خاموش. یہ تو قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی عالم تھی، وہ کیسے کہہ سکتی، انکار کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو. تو اللہ کے رسول نے یہ لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے لعن اللہ الواصل والمستوصل. اور اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہی ہے تو اللہ کا ہی پیغام ہے، اللہ کا ہی حکم ہے. اس لیے ہار کر کے جا رہی تھی. پھر اس کے دل میں آیا کہ اچھا ایک کام کرتے، ان کے گھر کا حال دیکھتے، گھر کا حال دیکھیں. یہ مولوی ہے جو کہیں ایسے فتویٰ دے رہا ہے اور گھر میں کچھ دوسرا نہ ہو. تو کہتی ہے کیا میں آپ کے گھر میں جا کے دیکھ سکتی ہوں آپ کے گھر والیوں کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں، میک اپ کرائے ہیں کہ نہیں کرائے ہیں؟ تو کہنے لگی جا کے دیکھ لو. یہ ایسے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا جاؤ. چلی گئی گھر میں، جا کر کے آپ کی بیویوں بچیوں سب کو دیکھ کر کے آئی. کچھ نہیں ملا، کوئی چیز حدیث کے خلاف کوئی چیز نہیں ملی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کچھ ملا؟ کہا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. کہنے لگی واللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ لو وجدتی فی بیتنا او فی اہلنا ما جامعتهم او ما جامعتنا. اگر میرے اہل و عیال میں یہ چیز پائی ہوتی تو میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیتا، میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیتا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بغاوت کر کے اور ایسا عمل کر کے جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، وہ کام کر کے میرے ساتھ رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس حدیث سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں ہی ایمان کے دائرے میں ہیں. دونوں پر عمل یہ ایمان کا تقاضا ہے. دونوں پر عمل کرنے سے ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا قرآن میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک حکم ہے. اس اطاعت میں ہی ہماری ایمانی قوت کا راز مضمر ہے. آج ہم جب اللہ کی اطاعت سے دور ہوئے تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. کیونکہ اللہ کی اطاعت سے آج ایک خاتون پردے میں رہنا گوارا نہیں کرتی ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، تو ایمان کی کمزوری پیدا ہوگی.
ایمان کی کمزوری پیدا ہوگی۔ اسی لیے ایمان جو ہے عمل سے، اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ یہی اصول ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ الایمان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیت۔ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی معصیت سے گھٹتا ہے۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی کا سب سے بہترین علاج ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بلا چون و چرا کی جائے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ نماز پابندی سے پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، حلال و حرام کی تمیز کی جائے اپنے کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں۔ اسی طرح سے اپنی تہذیب و ثقافت کو اسلام کے دائرے میں، اسلام کی روشنی میں اپنائی جائے۔ ایسی تہذیب و ثقافت کو لات مار دیا جائے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ ایسا طریقہ یہود و نصارہ کا اپنی زندگی میں آنے نہ دیا جائے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہو، ورنہ ایمان کمزور ہوگا۔ اور یہی سب اسباب ہے ایمان کے کمزور ہونے کے۔ آج ایک آدمی داڑھی رکھنے میں لاج محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ داڑھی کس کے پاس تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور تعویل کرتا ہے، کہتا ہے فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں سنت ہی تو ہے۔ اور داڑھی موڑنا کس کی سنت ہے؟ وہ بھی تو سنت ہے کسی کی نا، وہ بھی تو کسی کی سنت ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو کسی کی سنت سمجھ کے اپنائی ہے، اور داڑھی موڑی بھی ہے تو کسی کی سنت ہی سمجھ کے موڑا ہے۔ وہ سنت کس کی ہے؟ مجوس کی۔ اب ہمارے سامنے دو سنتیں ہیں، ایک سنت اللہ کے رسول کی ہے، ایک سنت کفار و مشرکین کی ہے۔ ایک انسان کیسے اس کو گوارا ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کی سنت کو اپنا لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرا دے؟ یہ کس بات کی پہچان ہے؟ ایمان کی کمزوری کی پہچان۔ یہ ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے۔ اس لیے یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری ہماری زندگی میں تناقضات ہیں، بہت سارے ایسے دوریاں ہیں کتاب و سنت سے، اس لیے جو ہے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دوبارہ ہم اس راہ پر آئیں، کتاب و سنت کی راہ پر آئیں، توحید کی راہ پہ آئیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ آئیں۔ پھر دیکھیں ہمارے ایمان کے اندر کس قدر مضبوطی ہوگی اور کس قدر پختگی ہوگی، اور اللہ سے قربت کا جو احساس ہوگا اس کے اندر کتنا فخر اور کتنا انسان سکون محسوس کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب، جب دل مضبوط ہوگا تو اطمینان ہوگا دل کے اندر۔ دل مضبوط ہوگا، دل کمزور ہوگا تو اس کے اندر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اطمینان کے ساتھ دل مضبوط بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے وسائل ہیں۔ نماز اس میں سب سے عام ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ اور کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ہر موقع پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے، پہلو لگاتے اور سوچتے رہتے ہیں اللہ کی مخلوقات کے اندر۔ سوچو سوچو، آپ جتنا فکر کرو گے، کیسے سوچو گے؟ اپنی زندگی اور اپنے سامنے ایک کافر کی زندگی سامنے رکھ کر کے دیکھو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اس لیے پتھر کی پوجا کر رہا ہے، درخت کی پوجا کر رہا ہے، اور سانپ کی پوجا کر رہا ہے، بندر کی پوجا کر رہا ہے، جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کر کے مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، اور جب چاہتا ہے لے جا کر کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیتا ہے۔ ایسی بے عزتی کرتا ہے، اپنے ہی اللہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دینا توحید پہ رہنے کی وجہ سے، توحید کی پہچان کرائی تو عزت دی۔ تو یہ تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اس تفکر اور تدبر سے ہم ایمان کی طرف واپس آئیں گے اور اپنے ایمان پہ فخر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ مومن کو عزت ہے، اس لیے اس کی عزت کس میں ہے؟ مال میں نہیں ہے، جاہ میں نہیں ہے، منصب میں نہیں ہے۔ اس کی عزت اس کے ایمان میں ہے، اس کی عزت اس کے توحید میں ہے، اس کی عزت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل کرنے میں ہے اس کی عزت۔ اس لیے اگر ایمان کی مضبوطی چاہیے، ایمان کی سلامتی چاہیے، تو
تو انہی دو چیزوں میں ہے، توحید میں اور اتباع سنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موحد بنائے، متبع سنت بنائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ابھی آپ شیخ سے بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیخ محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت شیخ محترم سے زیادہ دین کی خدمت لیں اور اس طرح کے موقع ہمیں بار بار فراہم کریں۔ اب میں آخر میں کلمات تشکر کے لیے حافظ عبدالواحد بن عبدالباسط اکرمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمات تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضیلت الشیخ عبدالقیوم بستوی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر لبیک کہا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور یہاں آ کر ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کو لمبی عمر سے نوازے، ہر طرح کی مشکلات سے دور رکھے اور ہمیں شیخ سے بار بار استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بعد صلاۃ مغرب دوسری نشست کا آغاز ہوگا جس میں طلبہ مدارس اپنا علمی مظاہرہ پیش کریں گے۔ میں تمام حاضرین و حاضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں اور اجلاس میں شریک ہو کر طلبہ مدارس کی ہمت افزائی فرمائیں۔ اسی پر جلسے کا اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا